اب میں اپنی آج کی اس مجلس کے ہمارے معزز مہمان جو کہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئیں۔ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ اگر ہم تاریخ کا تھوڑا سا ذوق رکھتے ہیں تو ایک بات ہمارے سامنے جو واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ متحدہ ہندوستان یعنی کہ پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان جو تھا، جس کے اندر آج کا پاکستان بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، نیپال بھی تھا اور پورا ہندوستان بھی، اس کے اندر چند ہمیں ایسے گھرانے نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے پورے ہندوستان کے اندر ان چند افراد نے قرآن و سنت کی شمع کو روشن کیا۔ صرف اپنوں کی اصلاح نہیں کی، بلکہ اس دور کے اندر ہندو تھے، سکھ تھے، دوسرے مذاہب کے لوگ، ان تک اسلام کی روشن تعلیمات کو بھی پہنچایا۔ اور انہی خاندانوں میں سے ایک اہم خاندان لکھوی خاندان تھا۔ لکھوی سے مراد کہ جو ولیج یا علاقہ وہ لکھوں کے ایک ولیج تھا، جہاں کے اندر حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنا ایک بہت بڑا ادارہ قائم کیا۔ پورے ہندوستان کے اندر وہاں سے پڑھے ہوئے اہل علم وہ پہنچے، اور پنجابی زبان، کیونکہ اس وقت پنجاب بھی بہت بڑا تھا، آج کا یہی کہہ لیں گے انڈیا کا پنجاب بھی اور پاکستان کا پنجاب بھی، اور سرحد کا بھی بہت بڑا علاقہ، یہ سارا پنجاب کے اندر شامل تھا۔ تو پنجابی زبان کے اندر سب سے پہلی قرآن پاک کی مکمل تفسیر حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ اس کے بعد پنجابی زبان کے اندر اور بھی بے شمار کتابیں لکھی گئی، چھوٹی لیفلیٹ بھی، بڑے بھی۔ ایک کتاب احوال آخرت، وہ اتنی معروف تھی کہ شاید ہی پنجاب کا کوئی ایسا گھر ہوگا کہ جہاں پہ وہ کتاب نہ پڑھی جاتی ہو۔ اور اسی طریقہ سے بہت سارے جو سکھ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور مسلمان ہوئے، وہ بھی احوال آخرت پڑھ کے ہی مسلمان ہوئے۔ تو بہرکیف لکھوی خاندان نے اسلام کی شمع کو پورے پنجاب کے اندر روشن کیا، اور آج تک اس کے اثرات ہمیں انڈین پنجاب کے اندر بھی اور پاکستانی پنجاب کے اندر بھی نظر آتے ہیں۔ اور اب تو پنجاب سے بڑھ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لکھوی خاندان کے اس پوتوں نے پوری دنیا کے اندر ہی اسلام کے پیغام کو روشن کیا ہے۔ اور انہی میں سے آج اسی خاندان کے ایک فرد محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، وہ ہمارے پاس موجود ہیں، جو کہ نہ صرف ایک صاحب علم شخصیت ہیں، بلکہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی کے جو اسلامک اسٹڈی ڈپارٹمنٹس ہے اس کے یہ ڈین بھی ہیں، ہیڈ ہیں اس کے۔ اور الحمدللہ اپنے خطبات اور خطبہ جمعہ جس مسجد کے اندر یہ دیتے ہیں، مسجد مبارک اسلامیہ کالج، وہ بھی مسجد اپنی جگہ پہ ایک مکمل تاریخ رکھتی ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر، پاکستان کی پوری موومنٹ کے اندر اس مسجد کا کردار بھی ہمیں بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب یہ صرف لکھوی خاندان کی نمائندگی نہیں کر رہے، بلکہ وہ شمع جو اسلام کی لکھوں کے ولیج سے سٹارٹ ہوئی تھی، آج تک جو اسی جو شمع، اسی دولت کو، اسی متاع کو، اسی سرمایہ کو یہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے علم کے اندر، عمل کے اندر اضافہ فرمائے، اور ان کے خاندان جو ہے اسی طرح وہ دین کی خدمت کرتا رہے، اور ان کا ادارہ جو اوکاڑا کے اندر جامعہ محمدیہ ہے، اللہ رب العالمین اس کو بھی دن دگنی رات چگنی وہ ترقی عطا فرمائے۔ تو میں بلا تاخیر کے میں دعوت دوں گا محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب کو کہ وہ آج اس محمدی مسجد بریڈ فورڈ کے اندر اپنے خطاب کا آغاز کریں، اور سامعین تا قرآن و سنت کی تعلیمات جس کا ایک آغاز حافظ محمد لکھوی نے کیا تھا، اور آج اسی سلسلے میں آپ بھی یہاں پہ پہنچے ہیں، تو آپ اپنے خیالات سے سامعین کو مستفید کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन, बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक सिर्फ इस्लाम है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह करीम ने मुझे और आपको, हम सबको इस दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा है, और ये इम्तिहान हमागीर भी है, हमाजहत भी है। और बुनियादी तौर पर इम्तिहान इस बात का है कि हम ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी से गुजारते हैं या अपनी मर्ज़ी से गुजारते हैं। फिर इस इम्तिहान में कामयाबी के लिए अल्लाह करीम ने हमें एक ज़ाब्ता अता फ़रमा दिया। उस ज़ाब्ते का नाम इस्लाम है, दीन इस्लाम। और भी अदियान हो सकते हैं, लेकिन दीन जो है वो सिर्फ़ एक है, और वो है इस्लाम। और अल्लाह करीम ने इस दीन को पसंद किया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह करीम ने इसको मुकम्मल भी फरमाया, और इसको तमाम मुसलमानों के लिए, मानने वालों के लिए और सारी इंसानियत के लिए अल्लाह करीम ने पसंद फरमाया। जो लोग इस दीन को इख्तियार करेंगे और अपने अमल के अंदर इसको बुरूकार लाएंगे, वो लोग दुनिया में और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। और जो लोग दीन को छोड़ देंगे वो नाकाम होंगे। और किसी भी तरह वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस दीन को छोड़कर कोई और दीन, किसी और यानी नज़रिए को, किसी और रिवायत को और किसी और रिवाज को, किसी भी और नज़रिए को वो लेकर चलेगा, वो कभी भी उससे कबूल नहीं किया जाएगा। जो अल्लाह के यहाँ कबूलियत है वो सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम की है। अब ये दीन अल्लाह का है। अल्लाह का दीन इस्लाम इंसानियत तक पहुँचाना था। पहुँचाने के लिए अल्लाह करीम ने अपने एक फ़रिश्ते को मुकर्रर फरमाया, और वो फ़रिश्ता वो दीन लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। वो फ़रिश्ता जब आ रहा था तो अल्लाह करीम ने फरमाया नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन। ये जो दीन है, ये इसको लेकर आने वाला, इसको नाजिल करने वाला वो रूहुल अमीन है, अमानतदार फ़रिश्ता है। हालांकि फ़रिश्ता तो होता ही अमानतदार। हम कह दें कि फलां आदमी फ़रिश्ता है, तो फ़रिश्ते का मतलब ये होता है कि वो ऐसी हस्ती और ऐसी मखलूक जिसके पास अल्लाह की नाफरमानी का मादा ही नहीं रखा गया, उनके पास सलाहियत ही नहीं है कि वो अल्लाह की नाफरमानी कर सके। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो अल्लाह के हुक्म की मुखालफत कर सकते ही नहीं। तो जब वो है ही फ़रिश्ता, तो ये कह दिया जाता कि फ़रिश्ते ने नाजिल किया है, फ़रिश्ता लेके आया है, तो ये काफ़ी था। लेकिन चूँकि दीन का मामला है, और दीन का मामला है इस कदर सेंसिटिव है, इस कदर हसास मामला है कि अल्लाह करीम ने फरमाया नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन। इसको एक अमानतदार फ़रिश्ता लेके आया, यानी कोई गड़बड़ का कोई इम्कान नहीं है। और कहाँ नाजिल किया? अला क़ल्बिक लितकून मिनल मुनज़िरीन। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दिल पर नाजिल किया। अब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजिल हुआ, कुरान भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजिल हुआ, और इसके अलावा भी जितनी वही नाजिल हुई, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन का मामला हो या कोई और मामला हो, आप लोगों के लिए रहनुमाई की कोई बात आप ज़ुबान खोलते ही नहीं जब तक अल्लाह की तरफ से वही नाजिल ना हो। तो इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ कुरान नाजिल नहीं हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसके अलावा भी वही नाजिल हुई। और फिर बहुत सारे कुरान हकीम के अंदर इस तरह के इशारात मौजूद है कि उससे पता चलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान के अलावा भी वही नाजिल होती थी।
مثال کے طور پہ میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، جیسے سورہ حشر کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے محاصرہ کیا یہودیوں کا، تو اس محاصرہ لمبا ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درخت کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، یہ درخت کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو. اب عام طور پر تو پھلدار درخت کاٹنا جنگ کے دوران بھی اس کی ممانعت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر درخت کاٹنے کا حکم دے دیا. بعض لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ جنگ میں تو خود ہی بتایا ہے کہ جنگ میں درخت کاٹنا منع ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ ان کو کاٹ دو، تو یہ بعض لوگوں کے دلوں میں خیال آیا. اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرما دیا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. یہ جو تم نے کوئی درخت کاٹے ہیں یا جن کو تم نے باقی چھوڑا ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے. اب وہ اللہ کا حکم کہاں ہے؟ قرآن پاک کے اندر تو نہیں ہے. قرآن پاک کے اندر تو کہیں یہ حکم نہیں ہے کہ فلاں درخت کاٹ دو، فلاں چھوڑ دو، فلاں کاٹ دو، فلاں چھوڑ دو. ان درختوں کے کاٹنے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں ہے. اور اب اگر یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی. علی ھذا القیاس مختلف معاملات اور مختلف ہر چیز کے بارے میں اللہ کریم کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ رہنمائی دیتے تھے. یہ پورا دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اب قرآن کی بات بھی کر لیجئے کہ جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم حدیث کو نہیں مانتے، اب ان لوگوں سے پوچھئے قرآن کہاں نازل ہوا؟ قرآن خود کہہ رہا ہے نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا. اور دل میں اگر کوئی بات ہو تو دوسروں کو کیسے پتہ چلتی ہے؟ دل میں اگر کوئی بات ہو، میرے دل میں اگر کوئی بات ہے یا کسی بھی شخص کے دل میں بات ہے، وہ دوسروں کو پتہ کیسے چلتی؟ کوئی بولے گا تو پتہ چلے گا، یا وہ کوئی کام کرے گا، کوئی حرکت کرے گا، اس سے پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں کیا ہے. کوئی بھی ایسی جب تک وہ بولے گا نہیں یا کوئی حرکت نہیں کرے گا، کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ کسی کے دل میں کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بولے آپ یا کوئی آپ عمل کریں تو وہ قرآن ہوتا ہے کہ یا حدیث ہوتی ہے؟ وہ حدیث ہوتی ہے. ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرمائیں تو وہ حدیث ہوتی ہے، آپ عمل کر کے دکھائیں تو حدیث ہوتی ہے، آپ کسی چیز کو برقرار رکھیں تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ حدیث ہوتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب زبان سے بولے، آپ نے بول کے بتایا کہ یہ قرآن ہے، تو قرآن حدیث سے ثابت ہوا ہے یا حدیث قرآن سے ثابت ہوئی؟ قرآن حدیث سے ثابت ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بول کے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے تو وہ قرآن بنا ہے. لہٰذا قرآن کی ترتیب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس آیت کو فلاں سورت کے شروع میں رکھ دو، فلاں کے. اب ترتیب نزولی تو اور ہے. وہ جو پہلی وحی آئی تھی وہ تو 30ویں پارے میں چلی گئی، ترتیب نزولی اور ہے. یہ جو موجودہ ترتیب توقیفی ہے یہ ساری کی ساری موقوف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پر. آپ نے فرما دیا، آپ کی حدیث پر موقوف ہے، آپ نے فرمایا تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اسی طرح سے ترتیب پتہ چلا گیا. یہ جب کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات کی تعداد کتنی ہے، 6666 عام طور پہ مشہور ہے، غلط ہے. 6235 6234 یا 6236 یہ جو تعداد ہے، 234 235 اور 236، یہ تعداد کا اختلاف بھی اس لیے ہے کہ ان تینوں کے بارے میں احادیث موجود ہیں. احادیث موجود ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے. جہاں کسی صحابی نے کہا کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کو ملا کر پڑھا تھا تو وہ تعداد کم ہو گئی. وہ یہاں کسی صحابی نے کہا یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاٹ کے پڑھا تھا تو تعداد بڑھ گئی. تو 234 ہوں یا 235 ہوں یا 236 ہوں، تینوں کے بارے میں حدیث آئی ہے تو اس لیے یہ اختلاف باقی ہے. اور یہ آیات قرآن اتنا کا اتنا ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ اس کو توڑ کے پڑھنا ہے کہ اس کو جوڑ کے پڑھنا ہے، سر یہ اختلاف باقی ہے. لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن سارے کا سارا وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کہا تو وہ قرآن بنا.
اب ظاہر ہے اس کی تشریحات بھی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائیں، یہ تو ڈیوٹی لگئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے اوپر واضح کر دیں کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے. اب قرآن کا کوئی مفہوم بتانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن کا مفہوم بتائیں. اب پورا کا پورا دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہو گیا. اب ایک ہوتی ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے اتباع. اطاعت کہتے ہیں تعمیل حکم کو، اور اتباع کہتے ہیں نقش قدم پر چلنے کو. اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے، اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھیجے جاتے تو ساری دنیا ساری کوشش کر کے، ساری محنت کر کے، پوری صلاحیت لگا دیتے، پوری زندگی لگا دیتے، تو وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی کا آدھا یعنی اطاعت کر سکتے تھے، اتباع کبھی نہیں کر سکتے تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے جو رسول بھیجا تو احسان کیا. اور اب احسان کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اب احسان یہ ہے کہ اب کسی نے اتباع کرنی ہو تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لے، آپ کے نقش قدم پر چل لے، تو وہ آدھا حصہ جو ہے بندگی کا وہ بھی پورا ہو گیا. رہ گیا وہ پہلا حصہ. اطاعت تو اللہ کی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں بھی فرما دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے اللہ کا حق اطاعت ادا ہو جائے گا. اب اطاعت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. گویا پورے کے پورے دین کا مدار جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں وہ دین ہے. آپ ہاں کہہ دیں تو دین ہے، آپ نہ کہہ دیں تو دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پر خاموشی اختیار فرما دیں تو بھی دین ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ قد فرض علیکم الحج، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا، فحجو، حج کیا کرو. صحابی پوچھتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کیا حج ہر سال کرنا ہے؟ اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. دوسری دفعہ پھر کہا، تیسری دفعہ پھر پوچھا، آپ خاموش رہے. بعد میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا نا ہاں، لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر حج ہر سال فرض ہو جاتا. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کا کہا ہوا قانون ہے، اور انبیاء وہ ہستیاں ہوا کرتے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. انبیاء اور رسول وہ ہستیاں ہوتے ہیں کہ جن کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ کے حکم سے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آخری ہستی جو اس دنیا میں آنی تھی، جس کا کہا ہوا قانون ہوتا ہے، وہ آ چکی. اب قیامت تک قانون چلے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر جب آپ چلتے ہیں، آپ کا جو طریقہ ہے اسی کا نام سنت ہے. لہٰذا ہر وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتا ہے وہ اہل سنت ہے، وہ سنت پر عمل کرتا ہے. اور اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر امت میں کسی بھی جگہ کسی بھی طرح آنے والی قیامت تک آنے والے زمانے میں امت میں سے کسی کو بھی یہ حق دیتا ہے کہ اس ہستی کا کہا ہوا قانون ہو، اس کی بات قابل اطاعت ہو، اس کی بات کو قابل اتباع سمجھا جائے، جو کوئی شخص کہہ دے اس کو دین سمجھا جائے. جو شخص کسی بھی ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ اپنا نام اہل سنت رکھے، وہ اپنا نام اہل تشیع رکھے، وہ اپنا نام اہل الحدیث رکھے، وہ اپنا نام جو مرضی رکھے، اگر اس نے امت میں سے کسی شخص کو یہ ہستی یہ اختیار دے دیا کہ اس کا کہا ہوا قانون ہے، اگر اس نے کسی کو یہ اختیار دے دیا تو اس نے دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ڈاکہ ڈالا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کا مدار ہیں. ہر وہ بات جس پر حوالہ
جس پر مہر مدینے والے کی ہوگی وہ دین ہے، اور جس پر مدینے والے کی مہر نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ اس کو آپ جو مرضی کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ حل بلغتکم، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اب وہ دین جو اللہ کی طرف سے آیا، لے کے کون آیا؟ نازل بہ الروح الامین، وہ فرشتہ لے کے آیا۔ اب آیا کہاں تھا؟ صادق اور امین کے اوپر۔ روح الامین لے کے آیا، صادق اور امین کے اوپر آیا۔ 23 برس لگائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین سکھانے اور سمجھانے میں، 23 برس لگے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں صحابہ کرام سے کہ حل بلغتکم، کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کے کہا قد بلغت وادیت ونصحت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا، آپ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے گواہی، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو۔ گواہی لے لی اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ سرٹیفکیٹ جاری ہو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب قیامت تک یہ دین کا سلسلہ اس طرح چلے گا، یہ نظام اس طرح سے چلے گا کہ جو موجود ہیں وہ غیر موجود لوگوں کو بتا دیں۔ کیا بتا دیں؟ یہ بتا دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ اب سنت، ویسے تو آپ اگر عربی زبان میں لفظ سنت کو ایک لفظ کے طور پر دیکھیں، سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ، لیکن جب اسلام کی اصطلاح میں کوئی اصطلاح مقرر ہو جاتی ہے، فکس ہو جاتی ہے، تو اس کے پیچھے ایک پوری فلسفی ہوتی ہے، وہ صرف لفظ نہیں رہ جاتا۔ جب اسلام کی اصطلاح میں سنت کو استعمال کرتے ہیں تو سنت کا مطلب ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، صحابہ کرام نے آگے سمجھایا، تابعین عظام نے آگے پہنچایا، اور آج تک دین جس طرح ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے، یہ طریقہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام یہی کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد فرمایا ہذہ سنہ، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ لہٰذا وہ اگر صرف سنت کہہ دی انہوں نے ہذہ سنہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک طریقہ ہے۔ اب یہ اسلام ہے، اسلام میں سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لہٰذا جب سنت کہا جائے گا تو اس کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی ہوگا۔ لہٰذا جو شخص اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے۔ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے تو وہ اہل سنت ہے، اور اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلتا، اس نے کسی بھی ہستی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کسی کو بڑا بنا لیا ہے، کسی کو قابل اطاعت سمجھ لیا ہے، کسی کو قابل اتباع سمجھ لیا ہے، وہ اس کے طریقے کو دین سمجھتا ہے۔ اگر اس نے کسی کو اس طرح سمجھ لیا ہے تو دراصل وہ سنت پر عمل نہیں کر رہا، کیونکہ سنت کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرے۔ اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرے گا تو وہ اہل سنت ہے، اور اگر وہ نہیں کر رہا، اللہ اکبر، قرب قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں بہت ساری، اللہ اکبر۔ آپ اگر کوئی ایسا دین جس پر عمل کر رہے ہیں اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے۔ اب سن لیجئے ایک بات کہ عبادات میں حلت و حرمت کا اصول اور ہے، اور معاملات و اشیاء میں حلت و حرمت کا اصول اور ہے۔ معاملات و اشیاء میں حلت و حرمت کا اصول یہ ہے کہ ہر چیز جائز ہے جب تک شریعت میں اس کی منع کا حکم نہ آ جائے، ہر چیز جائز جب تک منع کا حکم نہ آ جائے۔ عبادات میں ہر چیز حرام ہے جب تک اس کے کرنے کا حکم نہ آ جائے۔
یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کہیں کہ میں آج سے نماز کے اندر جو ہے وہ 3 سجدے ایک رکعت میں کرنا شروع کر دوں. سجدہ بہت اچھی چیز ہے, سجدے کی بڑی اہمیت ہے. آپ کہیں کہ میں آج کے بعد ہر رکعت میں 3 سجدے کروں گا 2 کی بجائے, سجدہ بہت اچھی چیز ہے, میں آج کے بعد 3 سجدے کروں گا. رکوع کی بڑی اہمیت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع, اس دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں جس کے اندر رکوع نہ ہو. آپ کہیں کہ رکوع کی بڑی اہمیت ہے, میں آج کے بعد ہر رکعت میں 2 رکوع کیا کروں گا. کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں فرمایا. آپ کو اس کی دلیل دکھانی پڑے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی, جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو اس طرح سے نماز پڑھا کرو. یہ حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہذا دین وہ ہے اور سنت وہ ہے جس کے کرنے کا حکم آ گیا اور جس کے کرنے کا حکم نہیں آیا. اور کوئی شخص جو ہے اس کو دین سمجھ کے پھر کہتا ہے منع کہاں آیا ہے. آپ اس کو کہتے ہیں یہ نہ کرو, وہ کہتا ہے منع کہاں آیا ہے. آپ 3 سجدے نہ کرو ہر رکعت میں, وہ کہتا ہے منع کہاں آیا ہے. یہ اپنی اصل کے اعتبار سے منع ہے. اپنی اصل کے اگر وہ عبادات کی چیز ہے تو وہ اپنے اصل کے اعتبار سے منع ہے. رہ گئی معاملات و اشیاء تو وہ اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہیں جب تک کہ اس کے منع کا حکم نہ آ جائے. آپ نے ویسٹ کوٹ پہنی ہے, آپ نے کیپ لی ہے, آپ مائک استعمال کر رہے ہیں, آپ بوتل میں پانی پی رہے ہیں, آپ نے ٹیبل رکھا ہے, آپ کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں, آپ نے کارپیٹ رکھا ہے. اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی شخص کہے کہ یہ نہ کریں تو آپ کو منع کی دلیل دکھانی پڑے گی. اگر منع نہیں ہے تو اپنی اصل کے اعتبار سے جائز. کوئی کہے کہ کرنے کی دلیل دکھاؤ, کرنے کی دلیل دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں. البتہ جو دین کی بات ہے, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس دین کے اندر کسی نے اگر ایک بھی بات نئی پیدا کی جو اس میں پہلے نہیں تھی وہ ریجیکٹڈ ہے. من عمل عملا, کسی نے ایک بھی عمل کیا لیس علیہ امرنا, اس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے, ہماری مدینے والے کی مہر نہیں, فہو رد, وہ ریجیکٹڈ ہے. لہٰذا یہ ہے وہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اگر آج کسی نے اہل سنت بننا ہے تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اپنانا پڑے. اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اپناتا ہے اور وہی اس کا مطمع نظر ہے تو وہ یقیناً اہل سنت ہے. لہذا اصلی اہل سنت ہیں ہی وہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلتے ہیں. اور قرب قیامت کی ایک حدیث عرض کر کے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. علامہ صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمائے, ان کا خطاب ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف صحابہ مختلف باتیں پوچھتے تھے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے, میں شر کے بارے میں پوچھا کرتا, مجھے ڈر لگتا تھا کہیں ہم شر کو پہنچ نہ جائیں. تو پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, لمبی حدیث ہے, کہ ہم لوگ شر میں تھے, آپ تشریف لائے, خیر آ گیا, کیا اس کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ فرمایا ہاں ہے. کیا اس کے بعد کوئی خیر ہے؟ فرمایا ہاں خیر ہے. خیر تو ہے لیکن اس میں دھندلکا ہے. فیہ دخن, اس میں دخن ہے. دخن کا مطلب ہے دھواں. اس میں دھواں ہے, دھندلکا ہے, ابہام ہے, پیچیدگی ہے, کنفیوژن ہے. خیر ہے لیکن اس میں کنفیوژن ہے, پیچیدگی ہے. اور اندازہ کریں خیر تو ہے, اس میں پیچیدگی کیسی؟ دخن کیسا, دھندلکا کیسا, دھواں کیسا, ابہام کیسا؟ اللہ اکبر, ما دخنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول دخن کیا؟ خیر تو ہے تو پھر اس کا ابہام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ائمۃ یہدون. دخن سن لو کیا ہے, اس دور کا ابہام کیا ہے, اس دور کی پیچیدگی کیا ہے, اس دور کا دھندلکا کیا ہے. فرمایا ائمۃ یہدون, لوگ پیشوائی کرنے والے پیشوا ہوں گے. پیشوا پیشوائی کر رہے ہوں گے, ائمہ رہنمائی کر رہے ہوں گے, لوگ تقریریں کر رہے ہوں گے, جلسے ہو رہے ہوں گے, لوگوں کو دین بتایا جا رہا ہوگا. ائمۃ یہدون, لوگ ہدایت کی بات کر رہے ہوں گے. لیکن فرمایا بغیر ہدی, وہ جو ہدایت دے رہے ہوں گے وہ میری لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی,
میری لائی ہوئی ہدایت کے بغیر ہی جلسے ہو رہے ہیں، میری لائی ہوئی ہدایت کے بغیر ہی پیشوائیاں ہو رہی ہیں، میری لائی ہوئی ہدایت کے بغیر ہی رہنمائیاں ہو رہی ہیں. تو دین کے اندر، دین کے نام پر، سنت کے نام پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ درمیان میں سے نکل گیا تو اس کے بعد دین کے اندر کچھ باقی نہیں بچا. لہذا اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کو آپ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، جو مدینے والے نے حکم نہیں دیا، جو آپ کی سنت نہیں ہے، تو آپ وہ کام کرنا چاہتے ہیں کریں. اس کو آپ بدعت نہیں کہنا چاہتے نہ کہیں. بدعت کے نام سے ہم بدعتے ہیں تو نہ کہیں. اس کو آپ معاشرتی رواج کہہ لیں، اس کو آپ خاندانی روایت کہہ لیں، اس کو آپ جو مرضی کہہ لیں، اس کا نام دین نہیں ہو سکتا. وہ دین نہیں ہے. دین وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اگر اس دین پر، اللہ اکبر، اس دین پر اگر لوگ چلیں گے تو وہ قیامت تک، آپ کو وہ حدیث بھی آپ اس کے ساتھ شامل کر لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 73 فرقے ہوں گے اور 73 فرقوں میں سے سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ جنتی کون ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ کرام ہیں. لہٰذا دین یہ ہے کہ آپ چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دور ہوتے جائیں زمانی اور مکانی طور پر، ہم زمانی طور پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں، ہم مکانی طور پر بھی دور ہیں. آپ چاہے اور دور ہوتے چلے جائیں، دین یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت تک پہنچیں. لوگ کہتے ہیں کہ 21ویں صدی ہے، آگے پہنچنا چاہیے، آگے دیکھنا چاہیے. دین کہتا ہے کہ اگر تم نے دین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے تو تمہیں پیچھے دیکھنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہنچنا ہے. اور آپ کے پاس اگر وہ سلسلہ سند موجود ہے تو اس کے ذریعے سے آپ پہنچیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ محدثین کرام کی محنتوں سے آج ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت محفوظ ہے. یہاں تک محفوظ ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں تک محفوظ ہے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرماتے ہوئے تبسم فرمایا نا، تو صحابی نے تابعی کو تبسم کر کے مسکرا کے دکھایا کہ یہ موقع تھا، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے مسکرا کے دکھایا تھا. تو تابعی نے آگے تبع تابعی کو مسکرا کے دکھایا. آج تک آپ جب حدیث کے استاد کے پاس بیٹھ کے جب پڑھتے ہیں تو حدیث کا استاد مسکرا کے دکھاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے مسکرائے تھے. یوں ہمارے پاس دین اللہ کا شکر ہے محفوظ ہے. اور اگر یوں واپس جا کے اس پچھلی تاریخ کو کھنگال کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا تو یہ دین ہے. اور اگر وہ سنت چھوڑ دی تو نام آپ اپنا اہل سنت رکھیں، اہل حدیث رکھیں، اہل تشیع رکھیں، جو مرضی رکھیں، آپ دین پر عمل نہیں کر رہے، آپ کسی اور چیز پر عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.